مجھے اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل اور کرم سے بڑی عمر میں قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایک بہت لمبی داستان ہے، بہرحال اس میں سے ایک اہم واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے استاد محترم حضرت قاری امجد سعید دامت برکاتہم الحمدللہ حیات ہیں، بہت منجھے ہوئے اساتذہ کرام میں سے ہیں اور بہت ہی پختہ قرآن کی منزل ہے اور مدت مدید انہوں نے قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی شفقت، ان کی رہنمائی سے اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، شروع سے اللہ پاک نے مجھے کچھ تھوڑا ذہنی صلاحیت دی تھی۔ اب قرآن حکیم بڑی عمر میں یاد کرنا تھا، تقریباً میری 32 سال کے قریب عمر تھی اور مطالعہ بہت تھا، تراجم بھی پڑھے تھے الحمدللہ، علماء کے حلقے میں، صلحاء کے حلقے میں، اولیاء کرام کے حلقے میں، خانقاہوں میں جانا۔ اب مجھے یہ قرآن پاک کا مسئلہ تھا میرے لیے کہ مجھ سے یہ عربی میں یاد نہیں ہوتا تھا، مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی۔ تو میں نے پھر اس کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ حافظ نذر محمد صاحب کا وہ ڈبیوں والا قرآن اس وقت مشہور تھا، جو با محاورہ تھا، جس میں ایک ایک حرف کا ترجمہ اور اس کے بعد نیچے با محاورہ ترجمہ بھی تھا۔ میں نے پھر اس کو کنسلٹ کیا اور مجھے پھر یاد کرنا آسان ہو گیا۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ اچھی طرح سے پڑھتا تھا، اس کا جو کمنٹری ہے یا اس کا نقشہ اپنے ذہن میں بنا لیتا تھا اور پھر مجھے یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ اچھا، اب چونکہ میرے حلقہ احباب میں لوگوں کو پتہ چلا، ماشاءاللہ انہوں نے دعا بھی کی، لیکن کئی لوگوں نے مجھے ٹوکا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن حکیم کو ویسے یاد کرنا ایک پورا مرحلہ اور ایک کام ہے اور تم نے ترجمے کو بھی ساتھ لے لیا ہے، بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، کافی چیما گوئیاں اس بارے میں ہوتی تھی، میں اپنی دھن میں لگا ہوا تھا، چونکہ میرے لیے اللہ پاک نے اس کو آسان کر دیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ اڑتی اڑتی یہ بات حضرت قاری صاحب تک پہنچ گئی، تو میں قاری صاحب کو ایک روز بیٹھا ہوا تھا، سبق سنا رہا تھا اور وہ تھا سورہ حشر کا سبق، چونکہ قاری صاحب نے مجھے پچھلے پاروں سے قرآن شروع کروایا۔ تو یہ آیت مبارکہ تھی، ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر ہے 9 سورہ حشر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ آیت میں سنا رہا تھا اور میں نے غلطی کہاں شروع کی؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، اصل میں آیت یہ تھی اور میں اس کو مکرر پڑھ رہا تھا، وَلَا يَجِدُونَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَلَا يَجِدُونَ فِي قُلُوبِهِمْ، صدورہم کا مطلب ہے جو اصل ہے سینوں میں، اور میں اس کو پڑھ رہا تھا قلوبہم۔ اب قاری صاحب نے مجھے ایک دفعہ ٹوکا، میں نے دوبارہ سے پھر آیت شروع کی، پھر قاری صاحب نے مجھے دوبارہ ٹوکا، میں نے غور کیا، پھر میں نے پیچھے سے ایک آیت ملا کے شروع کی، پھر قاری صاحب نے مجھے تیسری مرتبہ ٹوکا۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا اور میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، پھر میں نے سوچا شاید میں تجوید میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے اس کو اور اچھی طرح سے پڑھا، پھر قاری صاحب نے مجھے ٹوکا۔ اب میں خاموش ہو گیا اور میرے دل میں اچانک اللہ پاک نے ڈالا اور میرا خیال ترجمے کی طرف گیا۔ اوہو، میں نے پھر فوراً آیت پڑھی، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، میں قلوبہم پڑھ رہا تھا۔ اچھا، یہ آیت سنانے کے بعد میں فارغ ہوا اور پھر میں نے قاری صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا قاری صاحب آپ سے مؤدبانہ عرض ہے، آپ کو معلوم ہے یہ غلطی کیسے ٹھیک ہوئی؟ فرمایا بتائیں۔ میں نے کہا جی میں نے ترجمے سے چونکہ یاد کیا ہے تو مجھے پھر یہ فوراً یاد آیا کہ یہاں پہ ہے صدورہم، سینوں کی بات ہو رہی ہے، میں قلوبہم پڑھ رہا تھا۔ جب حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات سنی، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، آپ کو اجازت ہے ترجمے سے قرآن یاد کرنے کی۔ الحمدللہ یہ میری زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا کہ مجھے یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی تھی۔ میں انشاءاللہ اس بارے میں ایک اور بات کروں گا کہ ترجمے سے قرآن یاد کرنا کتنا آسان ہے اور کتنا سہل ہے، خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے۔